سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ تحقیق علم تم جانتے ہو الذین ان لوگوں کو نعتدوا جو کہ حد سے آگے بڑھ کے منکم تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن میں۔ یہاں پہ بنی اسرائیل کا خاص معاملہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن میں تم نے کوئی تجارت نہیں کرنی ہے، اور یہ لوگ مچھلیوں کو شکار کرنے کا کام کرتے تھے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ ساحل سمندر کے پاس رہتے تھے تو پورا ہفتہ ان کو مچھلیاں نظر ہی نہیں آتی تھیں، مگر ہفتے والے دن میں ساری مچھلیاں جو ہے وہ ساحل سمندر پہ آ جاتی تھیں۔ اب یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ انہوں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ان کا استعمال کرنے سے یا ان کی تجارت کرنے سے منع کیا ہے، لہٰذا وہ جال بچھا کر ساری مچھلیوں کا شکار کر لیا کرتے تھے اور اگلے دن جا کے جو ہے ان کو سیل کر دیا کرتے تھے۔ اب یہ اپنی طرح سے یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک بڑی زبردست قسم کی ٹرک کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کر لیا ہے اور ہم نے اپنا نفع بھی لے لیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس طرح کے بہانے نہیں چلتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑانا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو اس بات سے بہت جلال آتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی باتوں کا مذاق اڑائے، اس لیے اللہ پاک نے جو ہے ان کو ایک آزمائش بنا دیا تھا۔ اور یہاں پہ ایک اور بڑی اہم بات کہ عموماً جب جس چیز سے اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں تو وہی چیز زیادہ کرنے کو دل کرتا ہے، یا اسی چیز میں زیادہ اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح کا معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ اور ان لوگوں کے لیے بھی یہی معاملہ کہ سارا ہفتہ اگر ان کو مچھلیاں نہیں نظر آتی ہیں اور اس دن اگر نظر آتی ہیں، بالکل یہی سچویشن سمجھ لیں کہ جیسے جمعے کی نماز ہے، اور عین جمعے کے ٹائم میں آپ کا کسٹمر آ جاتا ہے اور آپ کو دکان بند کرنی ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ اذان ہو کے نماز ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ کے لیے گویا کہ یہ کیا ہو جاتا ہے، آزمائش ہو جاتی ہے۔ عموماً جو ہے کہ آگے 2 ویکنڈز آتے ہیں ہفتہ اتوار کو، تو آپ نے ساری کلوزنگ کرنی ہوتی ہے، اور یہی دن جو ہے اللہ پاک نے عبادت کے لیے بھی رکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس قسم کی آزمائشیں انسان کے اوپر آ جاتی ہیں۔ لہذا جس کے پاس ایمان ہوتا ہے، جو مسلسل نیک اعمال میں لگا ہوتا ہے، وہ اس قسم کے امتحانات سے آسانی سے گزر جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ نازک بن جاتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہ کیوں ہوا تھا کہ ان کی مسلسل نافرمانیاں تو ان کے لیے اس معاملے کو آزمائش بنا دیا۔ بھلا اللہ تعالیٰ کی ذات تو ثانیہ کرتی ہے کہ ہفتے والے دن ان کو کوئی مچھلی نظر ہی نہ آتی اور باقی پورا ہفتہ مچھلیاں وہ شکار کرتے رہتے۔ اسے سمجھنا چاہیے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو نیکیوں کے مزید دروازے کھلتے رہتے ہیں، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر سختیوں کے اور دروازے جو ہیں وہ کھلتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں فَقُلْنَا ہم نے کہا لَهُمْ ان سے کونوا ہو جا قِرَدَةً بندر خاسئین ذلیل و خوار۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ واقعی حقیقی طور پہ جو ہے وہ ان کی شکلیں جو ہے جانوروں کی طرح بنا دی گئی تھیں، جبکہ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کی شکلیں تو تبدیل نہیں ہوئی تھیں، البتہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حوالہ یا تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے کہ ہم کسی کو بے وقانہ قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں یہ کسی جانور جیسی حرکتیں کر رہا ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی حرکتوں کو جو ہے وہ ایسے بندروں کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی ہے کہ یہ انتہائی بے وقانہ قسم کی، جاہلانہ قسم کی حرکتیں ہیں۔ اور خاسئین کا لفظ ہے، ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو نفرت کے ساتھ دھتکار دینا، جیسے کہ کوئی کتا ہم دیکھتے ہیں وہ پاس ہے تو ہم اس کو دور دھتکارتے ہیں، تو اس دھتکارنے کو جو ہے وہ خاسئین کہا جاتا ہے۔